اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ صلوات علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام تر تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے ہمیں روز جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کہ جس نے روز جمعہ کے ساتھ ساتھ ہمیں نماز جمعہ جیسی سعادت سے بھی ہمکنار فرمایا۔ مزید توفیقات میں اضافے کے لیے ایک دفعہ مل جل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ سامعین محترم، گناہ کبیرہ کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری و ساری تھی، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کا مقصد فقط اور فقط اتنا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائے، اور یہ تصور کرے کہ 4 دن کی زندگی، اس میں اگر انسان نے اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچا لیا تو پروردگار عالم نے آخرت کی زندگی جو ابدی زندگی ہے اس میں جہنم سے بچانے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ گناہ کبیرہ، اس کو گناہ کبیرہ کیوں کہتے ہیں؟ گناہ کبیرہ یعنی بڑے گناہ۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے، یہ بات بیان ہو چکی ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ گناہ چھوٹے ہیں کچھ گناہ بڑے ہیں تو بڑے گناہ سے بچ جائے انسان اور چھوٹے گناہ کی پرواہ نہ کرے اور اسے انجام دے دے؟ نہیں، یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ آپ کی خدمت میں فرق بیان کیا تھا کہ بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ گناہ کبیرہ وہ گناہ کہ جن پر جہنم کا وعدہ ہے، جس پر جہنم کنفرم ہے کہ اگر بالفرض ان گناہوں میں سے کسی انسان نے ان میں سے کسی ایک گناہ کو بھی انجام دے دیا تو روایات میں یا آیات میں جہنم کا وعدہ کیا گیا ہو۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، گناہ صغیرہ یعنی جو چھوٹے گناہ ہیں اس پر جہنم کا وعدہ نہیں ہے، اس پر مختلف دیگر سزائیں ہیں لیکن اس پر جہنم نہیں ہے۔ تو گناہ کبیرہ کو گناہ کبیرہ کہتے اس لیے ہے کیونکہ اس پر پروردگار عالم نے جہنم کا وعدہ لیا ہوا ہے کہ جو کوئی بھی اس گناہ کو انجام دے دے گا ان میں سے کسی ایک کو بھی تو اس کی جہنم کنفرم ہے۔ ہاں، ان سزاؤں سے بچا جا سکتا ہے، جہنم سے انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ کس طریقے سے؟ کہ اگر بالفرض کسی نے گناہ کبیرہ کو انجام دے دیا تو 2 ہی صورتیں کہ اس نے گناہ کر بھی لیا اور وہ جہنم میں نہ جائے۔ پہلی صورت تو ہے توبہ، کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر بالفرض کسی انسان نے کوئی گناہ کبیرہ میں سے کسی کو انجام دے لیا تو اب اس کے دل میں ایک شرمندگی ہونی چاہیے، ایک ندامت ہونی چاہیے کہ وہ جو گناہ کیا تھا وہ ٹھیک نہیں کیا تھا، اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ ہونا چاہیے۔ اسی کو توبہ کہتے ہیں۔ اگر توبہ کر لی تو پروردگار عالم بڑا تواب و رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا تو انسان جہنم میں نہیں جائے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر بالفرض گناہ کبیرہ میں سے کسی کو انجام دے دیا تو اب اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت ہو جائے، اہل بیت علیہ السلام کا کرم ہو جائے تو ہی جہنم سے بچا جا سکتا ہے میدان قیامت میں، ورنہ اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے جہنم سے بچنے کی۔ اچھا، یہ میں نے شفاعت کا نقطہ کیوں عرض کیا؟ کیونکہ رسول اللہ کا ہی فرمان ہے کہ میری شفاعت میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ لہٰذا اگر بالفرض یا تو توبہ کر لے انسان یا پھر اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت شامل حال ہو جائے تو پھر وہ جہنم سے بچ سکتا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاکم اللہ۔ تو اب مسلسل ہم گناہ کبیرہ پر گفتگو کر رہے ہیں۔ شرک پر ہماری مختصراً بات ہو گئی، آقِ والدین پر ہم نے بات کی ہے، جھوٹ پر الحمدللہ 3 نشستیں ہو گئی، اور اب غیبت کے حوالے سے آج یہ ہماری آخری نشست ہے اور تیسری نشست ہے۔
اور غیبت کے بارے میں آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ غیبت کسے کہتے ہیں، کیا تعریف ہے غیبت کی؟ غیبت کسے کہتے ہیں؟ اچھا، آسان الفاظ میں غیبت کسے کہا جاتا ہے؟ کسی انسان کی غیر موجودگی میں، غیر حاضری میں اس کا ایک ایسا عیب بیان کرنا جو اس میں موجود ہو، اور اگر وہ سنتا اس کو تو اسے برا لگ جاتا. یہ ہے غیبت کی تعریف. اگر آپ غور کریں تو 3 باتیں ہیں، یہ 3 باتیں ہوں گی تو غیبت کہلائے گی. اگر 3 میں سے کوئی ایک بھی کم ہے تو پھر غیبت نہیں ہے. پہلی بات کیا ہے کہ غیبت انسان کسی کی غیر موجودگی میں کرے، کسی کی عدم موجودگی میں، غیر حاضری میں کوئی بات بیان کر رہا ہے پیٹھ پیچھے، یہ پہلی شرط ہو گئی. دوسری شرط ایسی برائی بیان کر رہا ہے جو اس میں ہے، اگر بالفرض نہ ہو اور بیان کر دے تو پھر کیا ہو جاتا ہے، وہ تہمت اور الزام ہو جاتا ہے، جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. اور تیسری شرط ہے کہ ایسی برائی ہو کہ اگر بالفرض وہ اپنی حاضری میں اس برائی کو سن لیتا تو اسے برا لگ جاتا. یعنی یہ تینوں شرائط ہونی چاہیے تو غیبت ہوگی. ہاں بالفرض ہو سکتا ہے جیسے پچھلی نشست میں بیان کیا تھا کہ ایک ایسا لقب ہے جو برا لقب ہے لیکن مشہور ہو گیا، اب اگر کوئی انسان اسے اس نام سے بلاتا ہے اسے برا نہیں لگتا تو یہ غیبت شمار نہیں ہوگا. تو ایسی برائی ہونی چاہیے جو غیر موجودگی میں ہو، اس میں موجود ہو، اور اگر اس کی حاضری میں وہ بیان کی جاتی تو اسے برا لگتا. یہ ہے غیبت کی تعریف. اچھا، پچھلی تقریر میں آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ غیبت چند مقامات پر جائز ہو جاتی ہے، یعنی وہ غیبت تو رہتی ہے لیکن اگر وہ انسان کر بھی لے تو اسے گناہ نہیں ملتا. وہ کون کون سے مقامات تھے اگر کوئی بتا سکے، 1-2 کی طرف اگر اشارہ ہو جائے. جائز غیبت ہے. اچھا، مشورہ کرنا صحیح ہے، یعنی بالفرض اگر کوئی آیا اور شادی کے حوالے سے مشورہ کیا کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے فلاں خاندان میں، کیسا خاندان ہے، لڑکا کیسا ہے. اب یہاں پر بعض اوقات غیبت کرنا واجب بھی ہو جائے گا، صرف جائز نہیں. اگر بالفرض آپ نے نہ بتایا تو ہو سکتا ہے اس کی بیٹی کی زندگی جو ہے وہ خراب ہو جائے، یا پھر کاروبار کے حوالے سے کوئی مسئلہ تھا، کاروبار نقصان میں چلا جائے تو یہاں پر غیبت کی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے اور مقامات میں جلدی بیان کر دوں. غیر مؤمن یعنی جو مؤمن کے علاوہ ہے ان کی غیبت کی جا سکتی ہے، جائز ہے. اگر ظلم ہوا ہے تو انصاف کے لیے غیبت کرنا جو ہے وہ جائز ہے. بالفرض پولیس والے کے سامنے بتا رہے ہیں ہمارے سامنے یہ ہوا اس کی غیر موجودگی میں، تو یہ جائز ہے. اسی طریقے سے اصلاح عیوب، یعنی ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم اس کے ابا کو بتا دیں گے کہ آپ کے بیٹے نے ایسا کیا ہے تو اس کے عیب کی اصلاح ہو جائے گی. اس کا ابا تھوڑی ڈانٹ ڈپٹ کرے گا لیکن وہ عیب جو ہے وہ اس میں سے ختم ہو جائے گا. بالفرض بری گیدرنگ میں بیٹھ رہا ہے یا نشہ کر رہا ہے، ہم اگر اس کے ابا کو بتائیں گے تو اس کا ابا اگر کہے گا تو وہ اس کے عیب کی اصلاح ہو جائے گی. اس لحاظ سے اگر غیبت کی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طریقے سے کھلم کھلا جو گناہ کیا کرتے ہیں، صحیح ہے، یعنی بالفرض ایک انسان ہے جو کھلم کھلا سینے پر ہاتھ مار کر بتایا بھائی فجر کی نماز نہیں پڑھتے، تو اب اس گناہ کی غیبت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، اور اگر یہ گناہ بتایا گیا لوگوں کو تو پھر اس میں گناہ نہیں ملے گا. اسی طریقے سے اسلامی عدالت میں گواہی کے طور پر ایک عدالت ہے، وہاں پر گواہی دینی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، وہاں پر اگر گواہی کے طور پر ہم بیان کر رہے ہیں تو یہ غیبت ہے لیکن گناہ نہیں ملے گا. اسی طریقے سے عبرت کے لیے نام لیے بغیر، اسی طریقے سے علم رجال میں ڈاکٹر کو بتانے کے لیے، مشورے کے لیے، یہ ساری کی ساری وہ صورتیں تھیں کہ جس میں غیبت کرنا انسان کے لیے جائز ہو جاتا ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر باواز اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا آئیے اب آپ کے سامنے آخری جو ہے وہ غیبت کے حوالے سے ایک موضوع بیان کر دیا جائے اور پھر بات کو ختم کیا جائے. اچھا دیکھیے، پہلے تو ایک بات اور کہ پیغمبر اکرم اور ائمہ علیہ السلام کے جو اصحاب تھے، جو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تھے، وہ نماز، بڑی ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، وہ نماز اور روزہ کو اتنی بڑی عبادت نہیں سمجھتے تھے جتنا ترک غیبت کو بڑی عبادت سمجھتے تھے. صحیح ہے، یعنی ایک انسان نماز اور روزے کو انجام دے رہا ہے، اس سے بڑھ کر عبادت اس کو سمجھتے تھے کہ کوئی انسان غیبت کو چھوڑ دے. صحیح ہے، اب کوئی بتا سکتا ہے ایسا کیوں ہے، افضل کیوں سمجھتے تھے؟ کوئی وجہ ہو سکتی ہے، کچھ وجوہات بن سکتی ہے. نماز اور روزے سے بڑھ کر عبادت اس کو سمجھ رہے کہ کوئی انسان غیبت چھوڑ دے، غیبت نہ کرے. اچھا، اس کے بارے میں آخر میں بیان کرتا ہوں، لیکن اسی سے ایک نقطہ اور نکال دیتا ہوں، وہ یہ کہ غیبت جب انسان کرتا ہے تو صرف ایک فرد کو گناہ نہیں ملتا، جو کر رہا ہے اسے بھی مل رہا ہے، جو سن رہا ہے اسے بھی گناہ مل رہا ہے. دونوں جو ہے وہ برابر ہیں روایت کی نظر سے، لہذا دونوں کو گناہ مل رہا ہے. لیکن اگر کوئی نماز اور روزہ چھوڑ رہا ہے تو فقط اکیلے اس کو گناہ مل رہا ہے. ایک ہو گیا. اور کوئی بات ہو کہ کیوں ترک غیبت کو بڑی عبادت سمجھتے تھے وہ؟
یہ آخر میں بیان کروں گا میں. اور کوئی؟ دیکھیے نماز اور روزہ اگر انسان چھوڑ دے تو صرف اللہ کے حق کی نافرمانی ہوئی. ایک ہوتا ہے حقوق اللہ، ایک ہوتا ہے حقوق العباد، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق. اگر نماز اور روزے کو چھوڑا تو یہ صرف اللہ کے حقوق کی جو ہے وہ نافرمانی کی، ہم نے اسے چھوڑ دیا. لیکن اگر غیبت کر لی تو پھر ساتھ میں بندوں کے حق کی بھی نافرمانی ہوئی. اور اللہ نے بھی چونکہ قرآن میں منع کیا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، خبردار آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرنا. لہذا دونوں کی جو ہے وہ اس میں حق تلفی ہو رہی ہے. لہذا یہ ترک غیبت کرنا بڑی عبادت جو ہے وہ سمجھا کرتے تھے. اور ایک اور بس آخری بیان کر کے، ترک غیبت بڑی عبادت. ایک اور وجہ یہ دیکھیں، نماز اور روزہ انسان کی غیبت کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن غیبت انسان کی نماز اور روزے کو ختم کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کے عابد کا واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا پہلی تقریر میں، کہ بنی اسرائیل کا عابد تھا، بڑی عبادت کیا کرتا تھا، نماز اور روزے سے کام تھا اس کا، اور کوئی کام نہیں تھا. ایک دوست آ گیا، صرف غیبت کر لی. لیکن جب وہ قبر میں گیا، پانچویں امام نے بیان فرمایا کہ اس پر عذاب ہو رہا تھا. اس نے فوراً سوال کیا، میں نے تو پوری زندگی جو ہے وہ صرف اور صرف عبادت کی ہے تیری، اور تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، اس کے بعد یہ عذاب کیوں؟ تو فوراً جواب دیا گیا کہ تو نے ایک دوست کے ساتھ مل کر تیسرے بندے کی جو ہے وہ غیبت کر لی تھی، اس لیے ساری نماز اور روزہ جو ہے وہ سب کچھ ضائع ہو گیا، سب کچھ چلے گیا، اعمال حبط ہو گئے سارے کے سارے. ٹھیک ہے، تو اب یہ غیبت انسان کی نماز اور روزے ختم کر سکتی ہے، لیکن نماز اور روزے یہ جو ہے وہ غیبت کا جو نقصان ہے اس کو ختم نہیں کرتی. ٹھیک ہے، ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں مل کر آپ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاکم اللہ. اب آئیے دو ٹاپک رہ گئے، ایک ہے غیبت کرنے کے نقصانات کیا ہے، ایک ہے غیبت کا علاج کیا ہے. دو یہ ٹاپک، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی زحمتیں تمام. غیبت کرنے کے نقصانات آپ ہی بتائیے، کیا ہے غیبت کرنے کے نقصانات؟ ایک نقصان یہ ہے غیبت کرنے کا کہ معاشرے سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے، بھروسہ جو ایک دوسرے پر کرنا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے معاشرے سے. کس طریقے سے؟ بالفرض اگر ایک انسان کو ہم جانتے ہیں کہ یہ فلاں کی غیبت جو ہے وہ اگر میرے سامنے کرتا ہے تو میری غیبت بھی اس کے سامنے کرتا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کے سامنے کوئی بات نہیں کی جائے گی. تو یہ آپس میں اعتماد کو ختم کرتا ہے، بھروسے کو ختم کرتا ہے. صحیح ہے، بغض اور کینہ جو ہے وہ انسان دل میں رکھ کر بیٹھ جاتا ہے. تو یہ پہلا نقصان ہو گیا. اور کوئی؟ اچھا، ایک اور نقصان یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں خالی غیبت کر رہا ہوں، لیکن وہ صرف غیبت کا گناہ اس سے نہیں مل رہا ہوتا، بلکہ اس غیبت کے ساتھ ساتھ اسے کئی گناہ مل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت سارے ہو سکتے ہیں اس کے گناہ جو ہے وہ اعمال نامے میں لکھے جا رہے ہو. جیسے ایک تو غیبت کی، صحیح ہے، ایک گناہ. دوسرا، غیبت کرنے کے لیے ظاہر ہے ایک سامنے بندہ ہونا چاہیے، تو جب بندہ ہے سامنے تو دوسرے بندے کو اپنے ساتھ گناہ میں شامل کیا، یہ ایک اور گناہ کہ دوسرے بندے کو گناہ میں شریک کر رہا ہے. تیسرا گناہ کہ اب جس کے متعلق غیبت کی جا رہی ہے، بالفرض میں آیا آپ کے پاس، یار فلاں بندہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، تو اب آپ جو ہے وہ اس کے متعلق بغض اور کینہ دل میں رکھیں گے. ایک مومن کے لیے بدگمانی دل میں پیدا ہو رہی ہے، یہ تیسرا گناہ. اس کے علاوہ ایک مومن کی بے احترامی ہو رہی ہے. صحیح ہے، ہو سکتا ہے بالفرض کوئی جو ہے وہ شارٹ ٹیمپر انسان ہو، اس کے سامنے بتا دیا جائے بھائی فلاں نے غیبت کر دی، وہ دو چار گالیاں بھی دے دے. صحیح ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے مومن کی جو ہے وہ حرمت پامال ہو رہی ہے اس میں. اور کیا ہو سکتے گناہ؟ اور کیا گناہ ہو سکتے ہیں غیبت کرنے سے؟ چغل خوری بھی ساتھ ہو رہی ہے. فلاں بندہ تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا، صحیح ہے، تو یہ چغل خوری بھی ہے. تو ایک غیبت کرنے کی وجہ سے یہ کئی گناہ جو ہے وہ انسان کر بیٹھتا ہے. صحیح ہے، تو فقط اور فقط یہ نہ سمجھا جائے کہ ہمارے اعمال نامے میں فقط غیبت کا گناہ لکھا جا رہا ہے. نہیں، ایک غیبت کے ساتھ ساتھ کئی گناہ جو ہے وہ انسان کے اعمال نامے میں لکھے جا رہے ہوتے ہیں. اور کوئی نقصان غیبت کرنے کا؟ غیبت کا نقصان اچھا دیکھیے، یہ گناہ تو معاشرے کا حصہ بن چکا ہے، اب تو اس کے نقصانات پتہ ہونے چاہیے. حسد، یہ تو چلے اسی میں آ گیا کہ کئی گناہ جو ہے وہ لکھے جاتے ہیں. اور اچھا اب سنیے، ایک نقصان یہ ہے کہ غیبت کرنے والا اگر توبہ کر کے مر جائے، صحیح، یعنی اس نے غیبت کی، اپنے گناہ پر شرمندہ ہے کہ میں نے فلاں بندے کی غیبت کی تھی، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس کے بعد اس نے توبہ کر لی، آئندہ غیبت نہیں کروں گا، توبہ کر کے گیا ہے، تب بھی جنت میں سب سے آخری جانے والا انسان ہوگا. صحیح ہے، جنت میں سب سے آخر میں جائے گا. جیسے جناب سلیمان کے بارے میں ملتا ہے، جو انبیاء کی قطار ہوگی،
نبیوں میں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا وہ جناب سلیمان علیہ السلام ہوں گے. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دنیا میں اپنے لیے حکومت طلب کی تھی. صحیح ہے کہ پروردگار عالم مجھے جنوں پر, مجھے دریاؤں کی مخلوقات پر اور دیگر لوگوں پر جو ہے وہ مجھے حکومت دے دے. تو جب انہوں نے دنیا میں حکومت مانگی تو اب جو ہے وہ پروردگار عالم نے ایک چیز یہ رکھی کہ انبیاء میں سب سے آخر میں, یعنی اسٹیج وائز جائیں گے سارے, رسول اللہ سب سے پہلے جا رہے ہیں, جناب ابراہیم جا رہے ہیں, تو جناب سلیمان سب سے آخر میں جائیں گے, ان کا نمبر سب سے اینڈ میں. تو غیبت جو انسان کر رہا ہے, اگر وہ توبہ کر کے بھی چلا گیا, معافی مانگ لی اللہ سے, سب کچھ ہو گیا, لیکن اب اگر توبہ کر کے بھی گیا تو جنت میں سب سے آخر میں جانے والا انسان ہوگا. یہ غیبت کا ایک نقصان ہو گیا. دوسرا, اور اگر توبہ نہیں کی تو پھر تو جہنم میں سب سے پہلے جانے والا ہوگا. صحیح ہے, یہ ہے غیبت کا نقصان. اگر کر لی توبہ تو جنت میں آخر میں جائے گا, اور اگر توبہ بالفرض نہیں کی اور توبہ کیے بغیر مر گیا تو پھر اب جہنم میں سب سے پہلے جانے والا انسان ہوگا. یہ ایک نقصان ہو گیا, آپ کی خدمت میں بیان کیا. روایت میں بیان ہوا دوسرا نقصان, 3 افراد ایسے ہیں جن کی دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی. پروردگار عالم دعا قبول ہی نہیں کرتا. ہمارے یہاں بہت زیادہ کیا جانے والا سوال, مولانا صاحب رزق کی دعا کرتے ہیں قبول ہی نہیں ہوتی, مولانا صاحب فلاں معاملات ہیں ہمارے حل ہی نہیں ہو سکتے, اتنی دعائیں کرتے ہیں, اتنی جو ہے وہ نمازیں پڑھتے ہیں, فلاں وظیفے بھی کر رہے ہیں, استغفار کی تسبیح بھی پڑھے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی جو ہے وہ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی. تو روایت میں بیان کیا گیا 3 افراد ایسے ہیں کہ جن کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی, پروردگار عالم دعا کو قبول ہی نہیں کرتا. وہ کون کون سے افراد ہیں؟ سب سے پہلا, مال حرام کھانے والا, جو حرام کا مال کھا رہا ہے, بالفرض جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے حرام ہوتا ہے, حرام جاب کر رہا ہے, یا پھر بالفرض جو ہے وہ حلال کما رہا ہے, آپ کی خدمت میں بیان کیا خمس نہیں نکال رہا, تو یہ پورا کا پورا جو ہے وہ تصرف کرنا حرام ہو جاتا ہے اس کے لیے. اسی طریقے سے جو ہے وہ اور کئی ذریعے ہو سکتے ہیں مال حرام کمانے کے. ٹھیک ہے, کسی کو دھوکہ دے دیا, کسی کے ساتھ فراڈ ہو گیا, مال حرام کھانے والا, اس کی جو ہے وہ دعا قبول نہیں ہوتی, روایت کے جملے. دوسرا, بہت زیادہ غیبت کرنے والا. ایک انسان کی عادت ہو جاتی ہے, ایک تو وہ ہے کہ چلو ایک دفعہ غیبت ہو گئی سمجھ آ گئی, نہیں, ہر جگہ اٹھتے بیٹھتے اس کی عادت بن گئی ہے, اب اس کا مشغلہ ہے, اب اس کی ہابی ہے کہ بھائی فلاں نے ایسا کیا, فلاں نے ایسا کیا, بہت زیادہ غیبت کرنے والا. روایت کے جملے ہیں کہ اس کی شخص کی جو ہے وہ دعا قبول نہیں ہوتی. اور تیسرا انسان بخیل. بخیل کسے کہتے ہیں؟ کنجوس. ٹھیک ہے, اب کنجوس میں جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ بالفرض جو ہے وہ اگر وہ بچت کر کے چل رہا ہے ہم کہتے ہیں کنجوس ہے, نہیں. مومن کی بالفرض اگر مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہو لیکن پھر بھی مدد نہ کرے, اسے جو ہے وہ بخیل کہا گیا. اسی طریقے سے مالی واجبات اس پر کچھ شریعت کی طرف سے عائد ہیں, خمس نکالنا اور بھی چیزیں شریعت نے اس پر لازم کی ہوئی ہے, لیکن جان بوجھ کر نہیں نکالتا, تو یہ شخص بخیل کاؤنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو 3 افراد ایسے ہو گئے جن کی دعا قبول نہیں ہوتی. کون کون ہو گئے؟ ایک مال حرام کھانے والا, اور بہت زیادہ غیبت کرنے والا, اور بخیل. جزاکم اللہ. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا, غیبت کے نقصانات پر بات ہو رہی ہے. ایک اور نقصان غیبت کا, میدان قیامت میں اس شخص کا حساب بڑی شدت کے ساتھ لیا جائے گا. بہت شدید حساب کتاب ہوگا اس کا جو غیبت کرتا ہوگا, کیونکہ اس نے دنیا میں دوسرے مومنین کا خیال نہیں کیا, لہذا اب قیامت میں اس کا خیال نہیں کیا جائے گا اور اب اس کے بارے میں نہیں سوچا جائے گا. دیکھیے, آپ جانتے ہیں قیامت میں ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کر سارے سوال جواب ہو گئے, بلکہ مختلف چیک پوسٹ ہوں گی. ٹھیک ہے, جو ہم سنتے ہیں پولیس رات پر کئی چوکیاں ہوں گی, ہر جگہ رکنا پڑے گا, ہر جگہ مختلف سوالات کا جواب دینا ہوگا کہ بھائی تم نے فلاں کام کیا, فلاں کام نہیں کیا. یہ مختلف چیک پوسٹ ہوگی. تو ایک چیک پوسٹ ہے, وہاں پر سوال ہوگا غیبت کے بارے میں, غیبت کی ہے یا نہیں کی ہے. اب اگر انسان نے کی ہے تو روایت کے جملے 1000 سال تک وہیں کھڑا رکھا جائے گا اسے, یہ اس کی ایک سزا ہوگی. ٹھیک ہے, ایک سزا بیان کر رہا ہوں میں, باقی اور ہوں گی وہ الگ ہے. 1000 سال تک کھڑا رکھے, یہ بڑا آسانی سے سنت ہے بھائی, خالی کھڑا ہی تو رہنا, رہ لیں گے. صحیح ہے, اب جو ہے وہ ذرا اپنے طالب علمی کے زمانے یاد رکھیے کہ جو ہے وہ اگر بالفرض 2 پیریڈ کے لیے کھڑا رکھ دیں ہمیں, صحیح, اور 2-3 پیریڈ مسلسل 2 گھنٹے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو جو ہے وہ ٹانگیں جواب دینا شروع کر دیتی. اب 1000 سال تک کھڑا رہنا ہے, سورج سوا نیزے پر ہے, زمین تپ رہی ہے, اور جو ہے وہ اس عالم میں کھڑے رہنا ہے انسان کو. ٹھیک ہے, اچھا کھڑے تو رہنا ہے, ساتھ میں یہ ہے بیان کیا گیا میدان قیامت میں جو اس کے پاس سے گزرے گا, جو اہل محشر ہوں گے, انہیں ایک عجیب قسم کی بدبو آئے گی اس سے. ٹھیک ہے, اس کے پیٹ سے ایک عجیب قسم کی جو ہے وہ بدبو خارج ہو رہی ہوگی. لوگ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ غیبت کرنے والا انسان ہے, اور لوگ اسے نفرت کرتے ہوئے وہاں سے گزریں گے, اس سے اظہار بغض کرتے ہوئے وہاں سے جو ہے وہ نکلیں گے. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا, ایک اور نقصان غیبت کرنے کا وہ یہ ہے کہ, اچھا یہ تو آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ کئی انسان ایسے ہوں گے میدان قیامت میں جب ان کا اعمال نامہ کھلے گا تو وہ فوراً کہیں گے پالنے والے یہ تو ہماری نیکیاں ہیں ہی نہیں, یہ تو ہم نے نیکی انجام ہی نہیں دی, یہ تو کسی اور کا اعمال نامہ لگتا ہے. تو فوراً کہا جائے گا فلاں بندے نے تمہاری غیبت کی تھی, لہٰذا اس کی نیکیاں تمہارے اکاؤنٹ میں آ گئی ہے اور تمہارے نامہ اعمال میں آ گئی.
صحیح ہے. اور اسی طریقے سے کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جب اعمال نامہ کھولیں گے تو دیکھیں گے پالنے والے یہ تو ہماری برائیاں ہیں ہی نہیں، اور یہ ہم نے برائی کی ہی نہیں ہے، زندگی میں ہم نے یہ گناہ نہیں کیا، اس کے قریب بھی نہیں گئے، تو یہ ہمارے نامہ اعمال میں کیسے آ گیا؟ یہ ہمارا نامہ اعمال نہیں. تو ان سے کہا جائے گا نہیں تمہارا ہی نامہ اعمال ہے، لیکن یاد کرو تم نے فلاں بندے کی غیبت کی تھی تو اس کی برائیاں تمہارے جو ہے وہ اعمال نامے میں ہو گئی. ٹھیک ہے. تو غیبت کا ایک اور نقصان، نیکی ادھر چلی گئی، برائی ادھر آ گئی، یہ غیبت کا جو ہے وہ نقصان ہے. ٹھیک ہے. اور بلکہ جو ہے وہ یہ حوزہ علمیہ کم کے جو ہے وہ علماء میں بات ایک مشہور تھی پرانے علماء میں، کہ ان کو اگر پتہ چل جائے کہ فلاں بندے نے ہماری غیبت کی ہے تو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ایک پورا گفٹ کا ٹکڑا، ایک جو ہے وہ فروٹ اور جو ہے وہ ساری چیزیں اس کے گھر پر بھجواتے تھے. تو فوراً بندہ آتا تھا سوال کرنے کے لیے کہ آپ نے تحفہ بھجوایا ہمیں؟ کہا آج کے زمانے میں کوئی پیسوں سے مدد نہیں کرتا، تم نیکیوں سے مدد کرتے ہو، تم نے ساری نیکیاں ہمیں دے دی، اس لیے ہم نے جو ہے وہ یہ تمہیں ایک چھوٹا سا تحفہ اپنی طرف سے بھجوایا ہے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بابا سے بولا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک اور غیبت کا نقصان، آخری نقصان بیان کر رہا ہوں ورنہ اور بھی ہے، وقت نہیں ہے. نفاق پیدا ہوتا ہے، انسان میں منافقت آ جاتی ہے اگر وہ غیبت کرتا ہے. جیسے ایک مثال دوں گا، 4 بندے بیٹھے ہوئے، ایک بندے کی غیبت ہو رہی ہے، اگر وہ اچانک سے آ جائے، صحیح، تو اب غیبت رک جائے گی یا جاری رہے گی؟ فوراً رک جائے گی. ٹھیک ہے. ارے حضور آئیے ابھی آپ کا ہی ذکر ہو رہا تھا، صحیح ہے. تو اب یہ جو جملہ ہے آپ کا ہی ذکر ہو رہا ہے، یہ نہیں بتاتے ذکر خیر ہو رہا تھا یا ذکر شر ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. لیکن ابھی آپ کا ہی ذکر ہو رہا تھا، آئیے حضور بیٹھیے، صحیح ہے. تو یہ ہے منافقت کہ ابھی جو ہے وہ اس کی برائیاں کر رہے تھے، لیکن وہ جدھر آیا اور ادھر بیٹھا، ایک تو غیبت رک بھی گئی اور بہت زیادہ امکان ہے کہ فوراً جو ہے وہ اس کی تعریفیں شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. کہ ابھی جو ہے وہ آپ ہی کے بارے میں بات چل رہی تھی. تو یہ جو ہے وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ غیبت کے نقصانات میں آتی ہیں. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھے مل کر بابا سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا، اب ہے غیبت کا علاج. یہ آخری جو ہے وہ ٹاپک ہے اور یہاں پر ہمارا غیبت کا ٹاپک جو ہے وہ کلوز ہو جائے گا. غیبت کا علاج کیا ہے؟ غیبت کا علاج بھائی کس طریقے سے غیبت سے روکا جائے؟ وہ حسد کا علاج ہے. اور کوئی یہ آئے گا ضمن میں بیان کرتا ہوں بھی. غیبت کا علاج کیا ہے؟ اچھا، ایک تو یہ استغفار بتایا. چلے یہیں سے ایک اور شک نکال لیتا ہوں جو بیان کیا گیا. غیبت اگر کسی انسان کی کر دی تو اس سے معافی مانگنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ پکی بات ہے. ایک بندے کی غیبت کر دی، اس کے پاس جا کر معافی مانگنے کی ضرورت ہے؟ ہمارے علماء میں سے کئی علماء کہتے تھے کہ معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اس کے پاس جاؤ اور معافی مانگو، اس کو بتاؤ تم سے تمہاری جو ہے وہ غیبت ہوگی. آغا سیستانی سے استفتاء کیا گیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، فقط اور فقط استغفار کافی ہے. ٹھیک ہے. فقط اور فقط استغفار کر لیا جائے. صحیح ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو بیان کیا جائے جا کر، اس سے اور فساد پھیل جائے. ٹھیک ہے. وہ ہمارے گریبان پہ آ جائے، بھائی غیبت کی تو کی کیسے. صحیح ہے. تو آغا سیستانی نے کہا فقط اور فقط اگر استغفار کر لیا جائے، انسان سچے دل سے توبہ کر لے تو یہی کافی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب غیبت سے بچے کیسے؟ علماء نے جو بیان کیا، ایک تو زبان کی جو ہے وہ انسان کو مشق کرنی ہوگی. ہر جگہ جو کسی کو بولنے کی عادت ہوتی ہے ہماری زبان میں، جیسے پھپھو بننے کی عادت ہوتی ہے محلے کی، وہ انسان بننا چھوڑ دے. ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ ہر جگہ زبان نہ کھولے، اب تھوڑا سا زبان پر کنٹرول رکھے، مشق کرے. آپ دیکھیں اللہ نے بھی انتظام کیا. یہ جو 32 دانت ہیں اس کو 32 دانت نہ سمجھے، یہ اللہ نے 32 سپاہی کھڑے کیے ہوئے ہیں. اور یہ جو سامنے 2 ہونٹ ہیں اس کو 2 ہونٹ نہ سمجھے، یہ اللہ نے دروازے لگائے ہوئے ہیں کہ 2 ہونٹ کا پہلے دروازہ ہے، پھر 32 سپاہی کھڑے ہوئے، اس کے بعد زبان کو رکھا ہے. صحیح ہے. لیکن یہ زبان اتنی چھوٹی سی پھر بھی نکل جاتی ہے اور ہر جگہ جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے. تو انسان اب کوشش کرے اور پروردگار عالم کے انتظام پر غور کرے کہ اس نے ایسا انتظام کیا ہے، تو ہمیں بھی جو ہے وہ زبان پر تھوڑا سا کنٹرول کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ علماء نے بیان کیا، اگر آپ کے سامنے کسی کی غیبت، یعنی آپ کے پاس کوئی آتا ہے اور غیبت کرتا ہے کہ فلاں بندہ آپ کے بارے میں ایسے کہہ رہا ہے، تو علماء کہتے ہیں اس کی بات پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ چغل خور ہے وہ کسی کی چگلی کر رہا ہے. چغل خور کی بات پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. وہ ہمیشہ 1 کی 2 2 کی 4 لگا کر بتائے گا. کبھی بھی چغل خور کی بات پر بھروسہ نہ کیا جائے. اور اگر بالفرض ایک سوال ہے، کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ میری فلاں بندے نے یہ غیبت کی ہے؟ بالفرض ایک مثال ہے، 2 بندے کھڑے ہوئے ہیں، جو ہے وہ ایک بندہ آتا ہے آپ کے پاس اور آپ کو سائڈ میں لے جاتا ہے الگ سے، حضور فلاں بندہ آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا. صحیح ہے. اب یہ جو چغلی کرنے والا ہے، یہ جو غیبت کرنے والا ہے، آپ اس کی بات کسی اور کو بتا سکتے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ چغلی کی ہے فلاں بندے کی؟ نہیں کر سکتے. یہ بھی تو غیبت ہو جائے گا. صحیح ہے. کہ آپ نے بیان کر دیا کہ یہ جو ہے وہ غیبت کر رہا تھا. تو لہٰذا چغل خور کی بات پر جو ہے وہ کبھی بھی بھروسہ نہیں کیا جائے. اچھا، ایک جو ہے وہ طریقہ کار علماء نے بتایا لیکن مشکل ہے تھوڑا سا. اگر بالفرض آپ کے سامنے کوئی غیبت کرنے لگے تو علماء کہتے ہیں فوراً کہا جائے توبوا الی اللہ یا استغفر اللہ. یہ فوراً کہا جائے. دیکھیے آپ بالفرض 15 بندے بیٹھے ہیں، اگر اس میں آپ نے کہہ دیا توبوا الی اللہ، توبہ کرو اللہ کی طرف، یا استغفر اللہ، اللہ معاف کرے،
صحیح، تو وہ خود غیبت کرنے سے رک جائے گا، ٹھیک ہے، کہ میں غیبت کر رہا ہوں، اس لیے جو ہے وہ اس نے اشارہ کیا۔ ایک اور طریقہ جو اس سے آسان ہے وہ یہ کہ بعض انسان جانتے ہیں کہ اگر فلاں محفل میں جانا پڑے تو غیبت ہو جائے گی، وہاں پر کوئی اور غیبت کرے گا، کیونکہ غیبت سننے والا اور کرنے والا دونوں برابر ہے، میں نے بیان کیا۔ تو اب کیا کریں، کیا ایسی محفل میں نہیں جائے؟ جناب الیاس جو اب تک زندہ نبیوں میں سے شمار ہوتے ہیں، انہوں نے طریقہ بیان کیا۔ جب ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ ہم محفل میں اگر جاتے ہیں تو غیبت جیسا گناہ کبیرہ وہاں پر انجام دیا جاتا ہے، باتوں باتوں میں بات نکل آئی اور ہو گئی غیبت، اب کیا کریں؟ تو جناب الیاس علیہ السلام نے بیان کیا کہ اس محفل میں جانے سے پہلے ایک جملہ پڑھ لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل محمد، صحیح ہے، یعنی پہلے بسم اللہ پڑھو اور پھر محمد و آل محمد پر درود بھیجو، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ تو جناب الیاس نے فرمایا کہ پروردگار عالم ایک فرشتے کو مقرر کرے گا، ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگ جائے گی کہ اگر بالفرض اس محفل میں کوئی غیبت کرنے والا ہے تو اس کو جو ہے وہ فوراً روک لیا جائے، یہ فرشتے کا کام ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جناب خضر نے ایک طریقہ بیان کیا کہ اب اگر بالفرض انسان اس محفل سے اٹھ کے جا رہا ہے تو اب انسان کے اندر ایک اور چیز ہے کہ بھائی میں نے تو غیبت سے جو ہے وہ بالفرض سب کو روک کر رکھا، لیکن اگر میں جو ہے وہ یہاں سے نکلا پتہ چلے میری غیبت سب نے شروع کر دی، اب کیا کریں؟ تو جناب خضر نے کہا اب محفل سے جب اٹھو تو بھی یہ جو ہے وہ دوبارہ جملہ بیان کرو، ٹھیک ہے۔ ایک جناب الیاس نے بیان کیا، ایک جناب خضر نے بیان کیا، تو فوراً جو ہے وہ یہ جملہ کہتے ہوئے نکلو تو پروردگار عالم ایک اور فرشتہ مقرر کرے گا جو ان محفل والوں کو تمہاری غیبت کرنے سے روک دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جملہ جو ہے وہ انسان کو چاہیے کہ اپنی روٹین میں لائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل محمد، تو فرشتہ مقرر ہوگا اور یہ آپ کو غیبت سے جو ہے وہ بچائے گا۔ ایک آخری سوال اور اس پر جو ہے وہ ہماری بات تمام۔ میں نے بیان کیا ایک نقصان غیبت کا کہ اگر بالفرض غیبت کرنے والا توبہ کر کے بھی مر جائے تو وہ جنت میں سب سے آخر میں جائے گا، اور توبہ کیے بغیر مر گیا تو جہنم میں سب سے پہلے جائے گا۔ سوال، ایک بندے نے سچے دل سے توبہ کر لی، اب کیا کوئی چانس نہیں ہے کہ بھائی جنت میں پہلے چلا جائے؟ توبہ بھی کر لی، اب بھی جنت میں آخر میں جا رہا ہے، کوئی ہے طریقہ اس کا؟ توبہ کے علاوہ تو ہمارے ذہن میں جو ہے کوئی اور بات نہیں آتی کہ بھائی توبہ کر لے، اور کیا کرے گا انسان؟ استغفار کر لے، معافی مانگ لی اللہ سے سچے دل سے کہ آئندہ نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ یہ سزا ہے کہ آخر میں جو ہے وہ سب سے جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے روایت میں بیان کیا کہ سورہ حجرات کی تلاوت کرے انسان۔ سورہ حجرات مختصر سورہ، زیادہ طویل سورہ نہیں، اگر کوئی اس نیت سے تلاوت کرے کہ سچے دل سے کہ جتنی غیبتیں کی ہیں زندگی میں ان سب کا کفارہ ہو جائے اور ان سب کی جو ہے وہ معافی تلافی ہو جائے، تو وہ سورہ حجرات کو پڑھ لے۔ روایت کے جملے کہ یہ سورہ حجرات غیبت کے سارے اثر کو ختم کر دیتی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، یعنی ایسا ہے گویا اس نے غیبت کی ہی نہیں کبھی، سارا کا سارا اثر جو ہے وہ سورہ حجرات ختم کر دیتی ہے اور یہ زندگی کی تمام غیبتوں کا کفارہ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ انسان غیبت کے اثرات سے بچ سکتا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اگر یہ بلند آواز سے تو بھی آہستہ سے پڑھ کر سنا دے بھائی، صلی علی محمد وآل محمد، جزاکم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض، ذا الجلال والاکرام، رب الارباب والہ کل مالوک وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وہو بکل شیء محیط، والصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمہ سید المرسلین، وعلی ابن ابی طالب سید الوصیین، وفاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، وحسن المجتبى حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین، والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین، وعلی ابن الحسین زین العابدین، ومحمد ابن علی باقر علم الاولین والآخرین، وجعفر ابن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائه الصالحین، وموسى ابن جعفر الكاظم من اولاد النبیین، وعلی ابن موسى الرضا من عترة بررة المتقین، ومحمد ابن علی الجواد ولی المؤمنین، وعلی ابن محمد السراج المنیر امام الخاشعین، والحسن ابن علی سید الاوصیاء المنتجبین، والخلف القائم
القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك. اللهم افتح لي أبواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع. إني إليك من الراغبين وأتمم لي إنعامك إنك خير المنعمين. اللهم اجعل بقية عمري في أداء فرض الجمعات والحج والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليه وعليهم.